السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائیڈنگ لائٹ اسلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی باتیں دیکھیں گے جو ہماری زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ کچھ ایسے کام ہیں جن کا ہمیں ثواب میں ملتا ہے اور ہماری اس دنیا میں بھی بہت فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ہمارے بہت کام آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عبادت کرنا، نماز پڑھنا اور وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے اور نماز کا تو فائدہ ہی بہت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اگر ہم خوشی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں تو ہمیں وقت پر عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے قرآن پڑھنا۔ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجی ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کون سی چیزیں گناہ ہے اور کون سی چیزوں سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ قرآن ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں یا ہم ڈپریسڈ ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی ڈیلی تلاوت کرنی چاہیے۔ تیسرا ہے روزہ رکھنا۔ ویسے تو ہم رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اچھی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی 1-2 روزے رکھ لینے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے، نہ کہ ہم کمزور ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم مصیبت کا حل چاہتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہمارے پاس کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی، تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز میں برکت ڈالے، تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تہجد کی نماز۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر رونق ہو، ہمارا چہرہ روشن رہے، تو ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو ہمارا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی ایسی دعا ہے جو ہماری قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں تہجد کی نماز میں وہ دعا مانگنی چاہیے، وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی مشکلات آ جاتی ہیں جو حل نہیں ہو رہی، جو ختم ہی نہیں ہو رہی، تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اگر ہم غموں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس بہت سارے غم ہیں، ہم غمگین رہتے ہیں، تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ دعا مانگنے سے ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ بغیر تھکاوٹ کے نیکیاں جمع کرنا چاہتے ہیں تو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔